بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے اس عظیم الشان فقید المثال اور تاریخی کامیاب اجتماع پر آپ تمام شرکاء کو جمعیت علماء اسلام کے ملک بھر کے تمام کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا یہ اجتماع دین اسلام کے لیے اور اسلام کے پیغام کے لیے اور آنے والے مستقبل کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا۔ محسوس کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اور عالم اسلام میں اسلامی اور دینی جذبات سرد ہوتے جا رہے ہیں، مذہبی احساس پژمردگی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، ہر طرف مایوسی پھیلتی جا رہی ہے، لیکن آج آپ کے اس عظیم اجتماع نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک نئی امید اور ایک برتری کا نیا احساس، اپنی بھرپور زندگی کا ایک نیا احساس زندہ کر دیا ہے اور دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ جانثاران وطن، فدایان اسلام، جانثاران اسلام آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں، اور ایک صدی گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے موقف پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم اسلام کا ایک ایسا رخ دنیا کو دیں گے، ایک ایسی تعبیر اسلام کی انسانیت کے سامنے رکھیں گے کہ جس کے بعد اسلام دنیا کے لیے ناقابل قبول ہوگا، میں آج بڑے اعتماد کے ساتھ پوری دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی اسلام سب سے زیادہ مقبول ترین دین ہے اور پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ آج بھی اگر دنیا میں انسانیت کو امن کا پیغام دے سکتا ہے تو وہ دین اسلام ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی نظریہ نظر نہیں آ رہا جو انسانیت کو امن کا پیغام دے رہا ہو۔ آج ہمارا یہ اجتماع صرف امت مسلمہ کی وحدت کا مظاہرہ نہیں، انسانیت کی وحدت کا مظاہرہ ہے۔ ہم ان قوتوں کو بتانا چاہتے ہیں جو آج اس مہذب دور میں اور 21ویں صدی میں بھی انسانیت کا خون بہا کر فتوحات حاصل کرنا چاہتا ہے، انسانوں کا قتل کر کے ان کی لاشیں بھکیر کر اپنی فتوحات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم امریکہ اور مغرب کے اس تصور کے ساتھ آج بھی اپنے اس اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں اور ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا نمائندہ نہیں، اسلام
امن کا نمائندہ ہے. اسلام کی بات مت کرو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا تجزیہ کرو کہ کیا تم دنیا کو امن دے رہے ہو، آنے والی نسلوں کو پرامن مستقبل دے رہے ہو، یا آنے والی نسلوں کو ایک خون آلود مستقبل ان کے ہاتھوں میں تھما رہے ہو. نعرہ تکبیر! اسلام ہمارا زندہ باد! اسلام ہمارا! اسلام ہمارا! قرآن ہمارا! میرے محترم دوستو، آج دنیا میں انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے. کشمیر کی صورتحال کو دیکھیں، ایک زمانہ گزر گیا، کشمیری کرب سے گزر رہا ہے. عالمی اداروں سے امید تھی کہ وہ دنیا کو امن دیں گے. سن 1945 کی جنگ عظیم دوم کے بعد اقوام متحدہ ہو، عالمی ادارے ہوں، انسانی حقوق کے ادارے ہوں، وہ دنیا کو امن دے سکیں گے، اقوام کے درمیان اخوت اور آشتی کا ماحول پیدا کر سکیں گے، تنازعات کے پرامن حل کا کوئی راستہ نکال سکیں گے. لیکن ہم افسوس سے کہنا چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ انسانیت کو امن مہیا کریں، اقوام عالم کے درمیان، ممالک کے درمیان تنازعات کا پرامن حل تلاش کریں، اس میں اقوام کو مایوس کر دیا گیا ہے. آج وہ کردار کہاں چلا گیا؟ افغانستان. آج وہاں خون بہہ رہا ہے. آپ نے افغانستان پر ناجائز حملہ کر کے اپنی فوجی طاقت کے ذریعے وہاں کی جائز حکومت کا خاتمہ کیا. آج افغانستان میں پھر وہ مجبور ہیں کہ سرزمین وطن کا دفاع کریں. یہ جمعیت علماء اسلام ہے جو اس کے باوجود کہ حق کو حق سمجھتی ہے، باطل کو باطل سمجھتی ہے، لیکن واضح طور پر دنیا کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ امن افغانستان میں تبھی آئے گا جب بیرونی قوتیں اور بیرونی فوجیں افغانستان کو خالی کریں گی، اور پھر باہمی طور پر ملک اپنے درمیان باہمی مذاکرات کے ذریعے پرامن اور سیاسی حل اس کا نکالے. آپ نے ہماری بات نہیں سنی، آپ نے ہمارے جائز موقف کو اہمیت نہیں دی تھی. نتیجہ کیا نکلا کہ آج عراق لہو لہو ہے. آج عراق عملی طور پر منقسم ہے. آج شام لہو لہو ہے. بچوں کے لاشیں بکھری ہوئی ہیں اور دہشت گرد وہاں دندنائے پھر رہے ہیں. خون آلود سیاست وہاں کھیلی جا رہی ہے. عالمی قوتیں آج امریکہ ہو یا روس کی صورت میں شام میں اپنے طاقت کو استعمال کر کے اس کو اپنی فتح کے لیے آماجگاہ بنانا چاہتے ہیں. آپ نے لیبیا کو خون آلود کیا اور آج وہاں لیبیا منقسم ہو چکا ہے. باہمی لڑائیوں میں اس طرح مبتلا ہو گیا ہے کہ ایک طویل مدت تک وہاں پر امن کے اور مسئلے کے حل کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے. یمن کی صورتحال اس حد تک خراب کر دی ہے کہ آج ہمارا حرمین الشریفین نشانے پہ آ گیا ہے. مملکت سعودیہ عربیہ نشانے پر آ گئی ہے. اور آج جمعیت علماء اسلام کے اس عظیم اجتماع کی موجودگی میں اور امام کعبہ کی موجودگی میں ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے بنیادی اعتقادات میں اور بنیادی نظریات میں جزیرۃ العرب اور حرمین الشریفین کا تحفظ
ہمارے اعتقادات کا حصہ ہے، ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، اور میں امام کعبہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دفاع حرم کے لیے آپ کو پاکستان کا نوجوان چاہیے، بچہ بچہ حرمین کے تحفظ پر اپنے سر کٹوا دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر! لبیک 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 لبیک! ہر مال کی خاطر جان کٹا دیں گے، ہر مال کی خاطر، ہر مال کی خاطر، ہر مال کی خاطر، ہر مال کی خاطر! میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام کا یہ عظیم اجتماع اور یہ عالمی اجتماع، پوری امت مسلمہ کا نمائندہ اجتماع، ایک دفعہ پھر عالمی اداروں سے کہنا چاہتی ہے اور ان کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ امن کے لیے کردار ادا کرو۔ اب تک جو تمہارا کردار کوئی 2-3 عشروں سے سامنے آ رہا ہے، یہ کردار قوموں کو لڑانے کا ہے، یہ کردار بظاہر تو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ ہے، اور ریاستی طور پر دنیا میں دہشت گردی کو ان پالیسیوں سے فروغ دیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان میں بھی میں نے کل بھی کہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر ایک پاکستانی قوم کی بات کی ہے۔ ہم نے پاکستان کی قومی وحدت کی بات کی ہے، اور اس اجتماع سے ہم اس پیغام کی تجدید کر رہے ہیں، اس عہد کی تجدید کر رہے ہیں کہ اکابر جمعیت علماء نے جمعیت علماء کی تاسیس جن بنیادوں پہ رکھی تھی، امن کے، آشتی کے، عدم تشدد پر مبنی سیاسی جدوجہد کی، انشاءاللہ ہم اپنے اکابر سے عہد کرتے ہیں، ان کی روحوں سے عہد کرتے ہیں کہ آپ کے اس نظریہ سیاست کو، آپ کے اس جہت سیاست کو قائم و دائم رکھا جائے گا، اور کسی انتہا پسند کو اور کسی شدت پسند کو اور کسی فرقہ پرست کو جمعیت علماء کی اس جہت کو اور پوری قومی اور وطنی سیاست کو، پرامن اور عدم تشدد پر مبنی سیاست کو سپوتاش کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری جرت کو، قائد تیری بصیرت کو، قائد تیری سیاست کو۔ ہم عالمی برادری کو، پورے یورپ کو اس اجتماع سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آئیے انسانیت کو ایک کریں اور چند اصولوں کو تسلیم کریں، ان اصولوں کی پیروی کریں۔ سب سے اولین بات، انسانیت کی آزادی کا حق، انسان کی آزادی، اسے انسان کا پیدائشی حق تسلیم کیا جائے، قوموں کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے، عدم مداخلت کے اصول کو تسلیم کیا جائے، قوموں کے اور ملک کے اقتدار اعلیٰ اور داخلی اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، تب جا کر ہم انسانی وحدت کے دعوے میں سچے ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے، جہاں ہم انسانیت کی آزادی کے حق کو ایک بنیادی اصول کی طرف اپناتے ہیں، ہم انسانوں کے انسانی حقوق کو تسلیم کریں، ان کے جان کے حقوق، ان کے مال کے حقوق، ان کے عزت و آبرو کے حقوق۔ اور میں آج اعلان کرتا ہوں، جیسے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی ریاست کے اندر اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی جان کا حق ہمارا حق ہے،
ان کے مال کا حق ہمارا حق ہے، ان کی عزت کا حق ہمارا حق ہے، ان کی جان پر حملہ ہوگا تو ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا، ان کی عزت پر حملہ ہوگا تو ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا، ان کے مال پر حملہ ہوگا تو ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ امن کے اس بنیادی اصول کو، جس پہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے، اس اصول کو تسلیم کیجئے۔ دنیا میں یہی امن کی بنیاد بن سکتا ہے۔ تیسری بات جو میں پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ انسانوں کی معاشی حقوق کا ہے، ان کی اقتصادی خوشحالی کا ہے۔ ہر قوم کا یہ حق حاصل ہے کہ اس کا اپنے وسائل پہ قبضہ ہو، اپنے وسائل پر ان کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ عرب میں اگر تیل کے ذخیرے ہیں تو امریکہ اور مغرب یہاں پر جنگ چھیڑ کر لوگوں کو کمزور کر کے وہاں اپنا تسلط قائم کریں اور ان کے وسائل پر قبضہ کریں۔ پاکستان جو وسائل سے بھرا ہوا ہے، معدنیات سے بھرا ہوا ہے، تیل اور گیس کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے، کوئلہ کے ذخائر سے بھرا ہوا ہے، ان وسائل پر جو ان کی نظریں ہیں اور طاقت کے ذریعے یہاں پہنچنے کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں، جنگوں کا جواز تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قوم کو ان کے وسائل پر ان کے حق کو تسلیم کیا جائے اور وہاں ان کی طاقت کی بنیاد پر نہیں، تجارت کی بنیاد پر ان کے ساتھ وسائل کے تبادلے کے معاہدے کیے جائیں اور ان کو اپنے وسائل کا مالک تصور کیا جائے۔ چوتھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے اندر جو پسماندہ طبقات ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، نادار طبقے ہیں، ان طبقات کی محرومیتوں کو ختم کرو۔ آج افریقہ کے کیا صورتحال ہے؟ وہاں جنگ چھیڑی گئی ہے، وہاں انسان ایک دوسرے کے انسان کا گوشت کھانے کے لیے بھوکے بن گئے ہیں، ان کی بھوک کے لیے انسانی گوشت کی ضرورت پڑ گئی ہے، یہاں تک انسانیت پہنچ گئی ہے۔ اور ہمارے این جی اوز جو انسان کی مظلوم اور مفلوق الحال طبقوں کا مشن لے کر آتی ہیں، وہ در حقیقت مغرب کے اپنے سیاسی ایجنڈے کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے۔ اس روش کو ترک کر دیا جائے، قوموں کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، انسانیت کی اور غریب اور نادار انسانیت کی احساس محرومی کو ختم کیا جائے۔ اگر جمعیت علماء کے اس اصول کو دنیا میں تسلیم کر لیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور یہ اجتماع پوری دنیا میں آپ کو امن کی ضمانت مہیا کرے گا۔ اس اعتبار سے ہم پاکستان میں بھی یہی منصور رکھتے ہیں۔ پاکستان کو ہم حقیقی معنوں میں ایک آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کے ساتھ دوستی کا انکار نہیں کر رہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہمارے پاس وسائل موجود ہیں لیکن ٹیکنالوجی نہیں، اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے وسائل نہیں، آؤ باہمی طور پر معاہدات کریں اور سب قومیں ان وسائل سے استفادے کا راستہ نکالیں، جائز اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق راستہ نکالیں۔ لیکن ہم دوستی کے قائل ہیں، ہم باوقار معاہدات کے قائل ہیں۔ ہم اگر انکار کرتے ہیں تو غلامی کا انکار کرتے ہیں، اور پاکستان کو اس غلامی سے نکالنا یہ جمعیت علماء اسلام کے مشن میں شامل ہے۔ نعرہ تکبیر!
مولانا فضل الرحمان 7 سالہ عالمی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ امید تھی کہ جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ دنیا کو امن دے سکے گی. افسوس ہے اقوام متحدہ نے قوم کو مایوس کیا. پاکستان میں بھی ہم نے اسی تصور پر ملک کو معاشی ترقی کی راہ دکھائی ہے اور ہم انتہائی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہیں جب ہم چین کے ساتھ اس قسم کے اقتصادی معاہدات کر رہے ہیں اور سی پیک کا منصوبہ جو پاکستان کے روشن معاشی مستقبل کی ضمانت مہیا کر رہا ہے. ہمیں اس حوالے سے اپنے معاشی مستقبل پہ نظر رکھنی چاہیے اور پاکستان کے غریب قوم کے خوشحال مستقبل پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. ہم چین کے اس تعلق کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پر باتیں کی جاتی ہے کرپشن کی. ایک سیاستدان دوسرے کو چور کہتا ہے, دوسرا دوسرے کو چور کہتا ہے. یہ باوقار سیاست کی علامت نہیں ہوا کرتا. اگر آپ نے واقعتاً کرپشن کو ختم کرنا ہے اور ارباب اقتدار کے دامن پر کرپشن کا داغ نہ ہو تو اس کا مختصر سا فارمولہ میرے پاس ہے اور وہ یہی کہ جب اقتدار جمعیت علماء اسلام کے پاس ہوگا تو کرپشن کی باتیں نہیں ہوں گی پاکستان میں. مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے 7 سالہ عالمی اجتماع کے آخری روز سے خطاب کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ باہمی مذاکرات کے ذریعے افغانستان میں امن قائم ہو سکتا ہے. دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں, خون آلود سیاست شام میں کھیلی جا رہی ہے, لیکن امت مسلمہ خاموش ہے. ملک کو صاف ستھری قیادت مہیا کرو. الزامات اور تہمتوں سے کام نہیں چلے گا اور پوری قوم کو ہم اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. اگر پوری قوم چاہتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ اقتدار میں لاتی ہے, سال نہیں گزرتا اپنی ہی ووٹ سے لائے ہوئے لوگوں سے وہ شکایتیں کرتے ہیں. اپنی ہی ووٹ سے آپ نے جن کو اقتدار مہیا کیا ہے انہی سے آپ کو شکایت ہوتی ہے, انہی سے آپ کو کرپشن اور ناانصافی کی شکایت ہوتی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اب ہمیں آنکھیں کھول لینی چاہیے, اپنے شعور کی کھڑکیاں کھول دینی چاہیے, اپنے عقل کی کھڑکیاں کھول دینی چاہیے اور جمعیت علماء کو آئندہ کا مستقبل حوالے کر دیا جائے. ہم جمہوری راستے کے ساتھ ملکی نظام پر حکومت کرنے چاہتے ہیں اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم نے ماضی میں حکومتیں کی, حکومتوں میں شامل رہے, لیکن آج تک جمعیت علماء اسلام کے کسی کارکن اور ممبر کے دامن پر کوئی ایک چھوٹا دھبا بھی ثابت نہیں کر سکا ہے. نوشہرہ سے جمعیت علماء اسلام کا 7 سالہ اجتماع جس کا آج آخری روز ہے. مولانا فضل الرحمان خطاب کر رہے ہیں. عالمی طاقتوں سے کہتے ہیں کہ امن کے لیے کردار ادا کرے. مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم کیا اور یہی امن کی بنیاد ہے. ہم اپنے پڑوس ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں. ہم ہندوستان کے ساتھ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں اور آج اس اسٹیج پر پوری دنیا کے مہمانوں کی آمد یہی پیغام دے رہی ہے کہ عوام آپس میں معاملات کی بہتری چاہتے ہیں. یہی پیغام اپنی ریاستوں کو دینا چاہتے ہیں کہ ریاستیں بھی عوام کی خواہش کو پورا کریں اور تمام تنازعات بشمول مسئلہ کشمیر کے مذاکرات کے ذریعے حل کریں تاکہ ہم جنگ کی کیفیت سے نکلیں اور اس بر صغیر کی 1.5 ارب سے زیادہ آبادی, اس کے غریبوں کو, ان کے ان پڑھ لوگوں کو تعلیم ملے, ان کے غریبوں کو روٹی اور اس کی معیشت ملے اور ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہو سکے. میرے محترم دوستو,
मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो महाज है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आपका ये अजीम इज्तिमा ये भी पाकिस्तान को एक पैगाम दे रहा है, अपने मुल्क को पैगाम दे रहा है, अपनी कौम को पैगाम दे रहा है कि जमीयत उलमा की अवाम की मकबूलियत की जो रफ्तार है वो किसी बुनियाद पर भी तुम उसकी रफ्तार